السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں دانش اکرم ندوی، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیا۔ دوستوں، آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ صبح سے لے کر شام تک جب تک وہ اسلام کے خلاف زہر نہ اگلے تب تک اسے چین و سکون نہیں ملتا اور اس کے پیٹ کا دانہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی زہر اگلنے والوں میں سے ایک خاتون ہے جسے آپ کیا نام دیں گے؟ آپ پہلے ویڈیو کو سنیے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ ہم بھی مسجد جاتے تھے، لیکن کیونکہ مسجد میں جو مسلمان پروش ہوا کرتے تھے وہ ہمارے رکوع میں جانے سے اور سجدے میں جانے سے، ہمارے اگاڑ اور پچھاڑ کو دیکھنے سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ پرابلم ان کا تھا، پرابلم ہمارا نہیں تھا، پرابلم ان کا تھا۔ لیکن ہمیں بولا گیا اور فتویٰ جاری کیا گیا کہ اب مسلمان مہلائیں، مسلمان خواتین برائے مہربانی مسجد داخل نہ کیا کرے۔ آپ کی مداخلت سے ہمارے پروش مسلمان مردوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے شریر کو، ہمارے قلب کو، ہمارے مووز کو، ہمارے گروپس کو دیکھ کر کے مسلمان مرد بہک جاتے ہیں، ان کے اوزار میں کرنٹ لگ جاتا ہے، حجاب ہمیں پہننے بولتے ہیں۔ ارے پرابلم ان کا ہے بھائی، تم آنکھیں ٹھیک کر لو، ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ ہم سن لیا ہوگا اس کی فضول بکواس کو۔ پہلے ہم بھی مسجد جاتے تھے، ذرا بتائیں تو کس دور میں یہ جاتی تھی؟ کس دور میں یہ گئی تھی؟ ایک دور میں گئی تھی جب اسے مسجد میں ویڈیو بنانے کا شوق اور پاگل پن جگہ تھا، اس دور میں یہ گئی تھی۔ صحیح بات اس نے کہا کہ پہلے ہم بھی مسجد جاتی تھی، تو اسی دور میں اسے ویڈیو کی ضرورت پڑی تھی، تو اس دور میں یہ نماز پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ بہت ہی صحیح بات۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مسلم عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی یا نہیں تھی، عورتیں شروع دور میں جاتی تھیں یا نہیں جاتی تھی۔ تو شروع دور میں عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، لیکن وہ جانا محض اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہر کوئی خوش قسمت سمجھتے تھے، اس لیے جاتی تھی۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ ابتدائی دور تھا، بہت ساری چیزوں کو سیکھنا تھا اور سمجھنا تھا، تو اس دور میں عورتیں جاتی تھیں اور وہ رول ریگولیشن ان کو نہیں پتا تھا، تو وہ رول ریگولیشن کو سمجھنے کے لیے وہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتی تھی۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کو میں چند حدیث بتاتا ہوں۔ آئیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز کوٹھری میں بیرونی کمرہ کی نماز سے بہت بہتر ہے۔ عورت اگر گھر کے کسی کونے کو اختیار کر لے اور اس کونے میں نماز پڑھے، یہ بہت بہتر ہے بجز اس کے کہ وہ باہر کسی حصے میں نماز پڑھے۔ دوسری چیز، اور کہا کہ کوٹھری کے اندر کی نماز کوٹھری کے باہر کی نماز سے افضل اور بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کی کوٹریوں کا اندرونی مکان ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کی کوٹریوں کا اندرونی مکان ہے، وہاں پر پڑھے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جن سے یہ بات یہ جو دونوں حدیث، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، میں ان احادیث کو نہیں بیان کرنا چاہتا، ویڈیو طویل ہو جائے گی اس لیے۔ اور ان باتوں سے جو ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعتوں میں حاضر ہونا محض رخصت و اباحت کی بنا پر تھا، کسی تاکید یا فضیلت و استحباب کی بنا پر نہیں تھا۔ اب اگر اسی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے طبقے ایسے ہیں کہ جو مسجد میں جانے کو، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، ان کی عورتیں مسجد میں جاتی ہیں، تو اگر آپ کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ جس طبقے میں اجازت ہے، جو طبقہ جانے کو، مسجد میں نماز پڑھنے کو، جن کی عورتیں مسجد میں جایا کرتی ہیں، آپ ان کے ساتھ جائیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ کو اتنا شوق، بات کرتے ہیں کہ یہ کہتی ہیں کہ مسلمان پروش ہوا کرتے تھے کہ ان عورتوں کے نماز میں رکوع اور سجدے میں جانے سے اور مسلمان پروش کی نظر ان کے اگار اور پچھاڑ پر پڑتی تھی، جس سے وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ تو میں ذرا بتاؤں آپ کو کہ اگر شروع دور میں عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز بھی پڑھی ہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوں گی، تو اس کی صف کیا ہوتی تھی، کیسے لگتے تھے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے، سب سے امام کے پیچھے پہلی صف میں مرد حضرات ہوا کرتے تھے، اور دوسری صف میں اگر بچے ہوں تو بچے ہوا کرتے تھے، اور سب سے پچھلی صف میں عورتیں ہوا کرتی تھی۔ تو کون سا مسلمان پروش اس کے اگار اور پچھاڑ کو دیکھ لیتے؟ تعجب کی بات ہے، جبکہ مرد اور نوجوان بچے عورتوں سے آگے ہیں، تو رکوع کے سجدے میں جانے سے کیسے اگار پچھاڑ دیکھ لیں گے؟ تعجب کی بات ہے۔ یہ مان جاتے ہیں کہ اگر کسی مسلم پروش نے اس کے اگار اور پچھاڑ کو دیکھ لیا، کیا محض اگار پچھاڑ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا فضول بکواس کرتی ہیں؟ کیا محض کسی نے اس کے اگار اور پچھاڑ کو دیکھ لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟
मांस देखने से वजू टूट जाता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सुनिएगा, मैं जिन चीज़ों से वजू टूटता है मैं उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि वजू टूट जाता है पेशाब और पैखाने के मकाम से निकलने वाली चीज़ें वजू को तोड़ देती हैं। पेशाब या पैखाने के मकाम से कोई ऐसी चीज़ निकले जैसे री का खारिज हो जाना यानी हवा निकलना, तो इन चीज़ों से वजू क्या होता है, टूट जाता है। ये चीज़ें वजू को तोड़ देती हैं। दूसरी चीज़, मुंह भर के कै करना, ठीक, इससे भी वजू टूट जाता है। टेक लगाकर या लेट कर सोना, टेक लगाकर या लेट कर सोया, इससे भी वजू टूट जाता है। नमाज के अंदर में, नमाज में है बंदा और उसमें खिका लगाकर यानी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, खिलखिला कर हंस रहा है, तो उससे भी वजू टूट जाता है। और भी दीगर चीज़ें हैं। तो वजू तोड़ने वाली चीज़ों में से अगर पिछाड़ को देखना, ये वजू इससे नहीं टूटता है। देखो ज़रा समझो, तुम्हारे किसी भी पार्ट को देख करके किसी भी व्यक्ति, किसी भी पुरुष के अंदर करंट ना लगता है, ना औजार में कोई हरकत होती है। अब तुम खुद को खोल करके भी चलो या किसी भी एंगल में तुम चलो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम उनका था, प्रॉब्लम इनका नहीं है भाई, जबरदस्ती इनके गले ना पड़ो। मुदाखलत से हमारे पुरुष मुसलमान मर्दों का वजू टूट जाता है। देखो तुम बार बार मुदाखलत करो, तुम्हारे मुदाखलत से किसी भी मुस्लिम पुरुष का वजू नहीं टूटता है। हिजाब इस्लाम का पार्ट है या नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए रुखसत चाहता हूँ, और जो हजरात नए हैं उन हजरात से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।